سنسان گاؤں کی داستان۔ ایک علاقے میں ایک گلی تھی جسے لوگ سنسان پگڈنڈی کہتے تھے۔ ہر مہینے کی چاندنی رات وہاں ایک سفید پتا گرتا تھا اور جو اسے اٹھاتا تھا وہ اگلے دن غائب ہو جاتا تھا۔ اسد کو یہ کہانی جھوٹ لگتی تھی۔ اسد نے بلال سے کہا، کیا تم کبھی وہ پتا خود گرتے دیکھا ہے؟ بلال نے نفی میں سر ہلایا۔ اسد بولا، آج رات ہم خود دیکھیں گے۔ بلال نے چونک کر کہا، تو پاگل ہو گیا ہے؟ رات 11 بجے دونوں دوست چپ کر گھروں سے نکلے۔ اسد کے پاس ٹارچ، پانی اور کپڑے کا بیگ تھا۔ بلال نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند آج کچھ زیادہ چمک رہا ہے۔ اسد مسکرا کر بولا، آج ہی تو رات ہے۔ جگہ پر پہنچتے ہی فضا بدل گئی۔ درخت خاموش تھے، ہوا کی رک کی ہوئی تھی۔ بلال نے آہستہ کہا، یہ جگہ کچھ الگ سی لگ رہی ہے۔ اسی لمحے ایک سفید پتا آسمان سے نیچے اترتا، بالکل ان کے سامنے۔ اسد نے جھک کر پتا اٹھایا۔ فضا جیسے رک گئی، ہوا تھم گئی اور چاندنی اور بھی سفید ہو گئی۔ بلال نے گھبرا کر کہا، اسد، یہ اچھا خیال نہیں تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اسد نے پتا اٹھایا، زمین پر ایک روشن راستہ نمودار ہوا، چاندنی سے بنا ہوا، نرم اور روشن۔ بلال نے پیچھے قدم لیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسد نے صرف کہا، یہی تو ہم جاننے آئے ہیں۔ دونوں دوست اس چمکدار راستے پر چلنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بادلوں پر چل رہے ہو۔ بلال نے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسد نے نرمی سے جواب دیا، جہاں وہ سب گئے جو واپس نہ آئے۔ چلتے چلتے وہ ایک عجیب میدان میں پہنچے۔ زمین پر صرف سفید پتے بکھرے تھے، کوئی درخت نہیں، صرف دھند۔ ایک طرف ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ بوڑھے نے کہا، تم وہ ہو جنہوں نے سوال کیا؟ اسد بولا، یہ پتا کیوں گرتا ہے اور لوگ کہاں جاتے ہیں؟ بوڑھے نے آنکھیں بند کی، یہ پتا صرف انہیں بلاتا ہے جو سچ دیکھنے کے قابل ہو۔ بوڑھے نے زمین سے ایک پتا اٹھایا اور کہا، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اندر سے دکھاتا ہے۔ بلال نے گھبرا کر کہا، اور جو لوٹے نہیں؟ بوڑھا بولا، وہ جو خوف ہار گئے۔ بوڑھے نے سفید پتا ان کی طرف بڑھایا۔ اسد نے کہا، کیا یہ ہمیں واپس لے جائے گا؟ بوڑھا نے بولا، ہاں، مگر تم بدل چکے ہو۔ بلال نے سوال کیا، اگر نہ لوٹے؟ جواب آیا، تو سچ میں کھو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے پتے کو چوم لیا۔ اچانک چاندنی مزید روشن ہو گئی، فضا دھند میں لپٹی، وقت تھم گیا اور پھر وہ سنسان پگڈنڈی پھر کھڑے تھے، وہی جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ چاندنی آسمان پر دھیرے دھیرے چھپ رہا تھا، گاؤں سو رہا تھا، لیکن دونوں لڑکوں کی آنکھوں میں اب سکون تھا، نہ خوف نہ حیرت، بس ایک خاموشی جس نے ان کے اندر دنیا تبدیل کر دی۔ صبح ہوئی تو لوگ حیران تھے، اسد اور بلال واپس آ چکے تھے۔ پگڈنڈی پر کڑی، خاموش اور گمسم۔ کسی نے کچھ نہ پوچھا، مگر سب جانتے تھے یہ دونوں وہاں پہنچے تھے جہاں باقی صرف کہانیوں میں جاتے تھے۔ گھر واپس آ کر دونوں دوست خاموش بیٹھے رہے، نہ کوئی سوال نہ جواب۔ بلال نے آہستہ کہا، ہم واپس آ گئے۔ اسد مسکرایا، مگر پہلے جیسے نہیں رہے۔ کبھی کبھی خاموشی سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ اسد نے ایک صفحہ نکالا، اس پر وہ سفید پتا کی شبیہ بنائی۔ نیچے لکھا، جو سچ سے ڈرے گا وہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ بلال نے سر ہلایا، یہ اب
ان کی ذمہ داری تھی، سچ کو چھپانا نہیں، سنبھالنا تھا۔ چند دن بعد سنسان پگڈنڈی پر ایک چھوٹی تختی نصب ہوئی۔ اس پر صرف لکھا تھا، یہ وہ آیا تھا جو سوال کرنا چاہتا تھا۔ کسی کو معلوم نہ ہوا تختی کس نے لگائی، مگر ہر گزرنے والا رک جاتا تھا۔ پگڈنڈی اب صرف ایک راستہ نہیں، ایک نشانی بن چکی تھی، جہاں گاؤں کی بچے بھی آ کر سوال کرتے اور خاموشی میں کچھ سیکھتے۔ سچ اب خزانہ نہیں تھا، وہ ایک روشن بن چکا تھا۔ چاندنی رات پھر آئی، مگر اب کوئی پتا نہ گرا، نہ کوئی راستہ کھلا، کیونکہ جو سوال تھا اس کا جواب مل چکا تھا، اور جو سفر تھا وہ ختم نہیں ہوا، بس نئی شکل میں جاری تھا۔ ایک درخت کے نیچے اسد اور بلال بیٹھے تھے، ستارے آسمان پر چمک رہے تھے، نیچے گاؤں روشن اور ان کی آنکھوں میں سکون۔ انہوں نے خزانے کو نہیں چھوا، انہوں نے اسے سمجھا تھا، اور شاید یہی سب سے بڑی جیت تھی۔